السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ قاف سورہ نمبر 50 میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 29 تک 14 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات وسوسے تک کو خوب جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہ رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب عمل جمع کرنے والے دو فرشتے ہمیشہ انسان کے دائیں بائیں موجود ہیں اور سب عمل کو جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان کے نام اعمال کو قیامت کے دن دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جب بھی کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ ہر وقت تیار ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سختی بے ہوشی سچی خبر لے کر آ گئی ہے، اے انسان یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، اور سور پھونکا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص ہمارے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لانے والا ہوگا اور ایک اعمال نامے کی گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، انسان سے کہا جائے گا بے شک تو قیامت کے دن سے دنیا میں غافل تھا، تو آج ہم نے تم سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، دنیا میں اعمال لکھنے والا فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ نامہ اعمال جو میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ کہے گا اے دونوں فرشتوں تم ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، وہ سرکش کافر دوسروں کو نیکی سے روکنے والا، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک کرنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس سرکش کافر نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رکھا تھا، اس لیے اے دونوں فرشتوں تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس جہنمی کا شیطان ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا تم سب میرے سامنے جھگڑا مت کرو، میں نے تو عذاب کی دھمکی تمہیں پہلے ہی دے دی تھی، ڈرانے کا پیغام بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ فرمائے گا میرے فیصلے بدلے نہیں جاتے اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ کافر کو جنت میں اور مومن کو جہنم میں ڈال دوں، بلکہ مومن جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 29 تک۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں جو انسان کے دلوں میں وسوسے ہیں، دل میں گزرنے والے کوئی خیالات ہم اس کو جانتے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دل کے اندر جو بھی وسوسہ آیا، کسی طریقے کا بھی آیا، دل میں جو بھی خیال آیا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب العتق حدیث نمبر 2528، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسے کو معاف کر دیا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے یا بات نہ کر لے۔ اگر غلط وسوسہ آیا، بات کر لیا، عمل کر لیا تو اس کی سزا ملے گی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ عرش پر ہے اور ہر انسان سے قریب ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ جس نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیا وہ کافر ہے، اور جس نے کسی ایسی صفت کا انکار کیا جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کے تمام صفات اسی طرح ثابت ہیں جس طرح اس کی ذات کے لیے لائق ہے، اور اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 پر غور کیجئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو فرشتے ہیں جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، دائیں اور بائیں ہیں۔ دائیں والے اچھا کام لکھتے ہیں، بائیں والے برا کام لکھتے ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیے اچھا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو دائیں والے سے زیادہ کام کرائیے اور بائیں والے کو آرام دیجیے، اس لیے زبان کا صحیح استعمال کیجیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ زبان کی وجہ سے آدمی
اکثر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور زبان ہی کی وجہ سے لاتوں لات بھی کھاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ بھی کھاتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال کیجئے، صحیح جگہ پہ استعمال کیجئے، صحیح جگہ پہ بولیے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، آیت نمبر 19 پر ہے، موت کی بے ہوشی حق لے کر آ گئی، موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یعنی موت کے وقت پتہ چل جائے گا کہ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، پھر اسی طرح قیامت میں جو ہونے والا یہ سب تمام چیزیں حق ہے۔ آگے سائقون و شہید، ایک لانے والا فرشتہ ہوگا، ایک گواہی دینے والا، دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو میدان محشر میں لے کر آئے گا، دوسرا گواہی دے گا۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجئے، قال لا تختصموا لدی، تم میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں تمہارے پاس ڈرانے والا بھیج چکا ہوں، دنیا کے اندر بھیج دیا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، علماء کو بھیجا، سب نے سمجھایا، دنیا کے اندر نشانی رکھی، غور تو کرو، یہی حساب و کتاب ہے کہ تم نے غور نہیں کیا، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ چیز بدلنے والی نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، ظلام لیکن ظالم کے معنی میں آیا، ایسا نہیں کہ زیادہ ظلم کرنے والا، تو اس کا مطلب کم کی طرف گنجائش ہے، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بس یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔